بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ۔ منہ کو کھلا چھوڑ دو، مواد نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی پر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ ناظرین، گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہترین اور سکون کی آتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میٹھی مشروبات بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہیں۔ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عمر مدینہ منورہ سے باہر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بکریوں کے فارم میں چلے گئے۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہو، اور کہنے لگے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، لوگ مدینہ منورہ میں حکومت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ دیہاتیوں کی طرح اپنی بکریوں میں مگن ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا، خاموش رہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور اپنے آپ کو مقوی رکھنے والا ہو۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ املی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دیکھو تعداد کافی ہے تو سمجھو تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے، اور اگر کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہوگی، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے، بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں نہ لگے رہو، بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ تل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ ناشپاتی کھاؤ، دل کو جلا بخشتی ہے۔ دل صحت مند ہے تو آپ تندرست ہیں۔ ناشپاتی روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کریں۔ جب تمہاری 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود اگر کوئی تمہیں چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ سابودانہ 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائیں، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظروں سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت جو ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ ربیہ بن شیبان کہتی ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟
انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں صدقے کے اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔